السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ ایک نئی کرن اور روشنی کے ساتھ کہ امت محمدیہ کی اپنی ایک شناخت ہے، ایک پہچان، اپنی ایک تہذیب ہے، ایک کلچر، رہنے سہنے کا اس کا ایک اپنا خود کا طریقہ ہے، کسی اور کی جانب مائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ایک مسلمان اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر کے دوسرے کی نقل کریں، دوسرے کی مشابہت اختیار کریں۔ رمضان کی یہ کرن ہمیں کہاں سے ملی؟ حدیث مبارکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے روزہ اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو چیز فصل کرنے والی ہے، دونوں کو الگ کرنے والی ہے، دونوں کو جدا کرنے والی ہے، وہ ہے سحری کا کھانا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے روزے اور ان کے روزے میں فرق ہونا چاہیے، ہماری عبادت اور ان کی عبادت کے طریقوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس کو واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا طریقہ ہے، دوسروں کا اپنا طریقہ ہے۔ مسلمان اپنے طریقے کے مطابق فخر کے ساتھ جئیں، فخر کے ساتھ عمل کریں اور چلیں، دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی روزے کا معاملہ عاشورہ کا روزہ ہے، یہود بھی روزہ رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب اس لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اسی دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں باحیات رہا تو میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کا، تاکہ ان کے اور ہمارے روزے کے درمیان فرق ہو جائے۔ تو یہ صرف عبادت کا معاملہ نہیں بلکہ تمام معاملات میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کیجیے، وہ لوگ اپنے جوتوں میں یا اپنے موزوں میں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، لہذا تم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہو، اپنے موزے میں نماز پڑھ سکتے ہو، اور یہ ثابت کرو کہ ہماری نماز ان کی نماز سے الگ ہے، ہماری عبادت کا طریقہ ان کی عبادت کے طریقے سے الگ ہے، ہمارا رہن سہن ان کے رہن سہن سے الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو کلر کرنے کا حکم دیا، اور اس لیے دیا کہ اہل کتاب نہیں کرتے، آپ لوگ کرو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ ہر معاملے میں، پہننے میں، کھانے میں اور عبادت کے معاملے میں اور بہت ساری چیزوں میں، پوری حیات زندگی کے اندر شریعت نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، ایک اصول دیا ہے جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری شناخت ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، کسی اور کے طریقے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ بڑے فخر کے ساتھ فلاں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کا ہے، یہ فلاں ایسا کرتا ہے اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، فلاں کا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ یاد رہے، اگر کوئی شخص اسلام کے مقابلے میں، اسلام کے طریقے کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو بہتر سمجھتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، تو یہ کفر کے جانب لے جانے والا عمل ہے۔ ہمیں باز رہنا چاہیے، ہمیں کسی اور کے طریقے کو فخر نہیں، ہماری اپنی ایک پہچان اور شناخت ہونی چاہیے، ورنہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب رہنمائی فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جس کی بھی مشابہت اختیار کی، اس کا حشر اس کے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں اس پر عذاب ہے، اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے، جس طریقے سے آخرت میں اس پر عذاب ہوگا، اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنی پہچان کو برقرار رکھنا چاہیے، پہناوے سے، اوڑھنے سے، داڑھی سے، ہمارے چہرے مہرے سے، اسی رہن سہن سے،
گھروں کے اندر کے ماحول کے اعتبار سے یا اسی طرح کے عبادت کے دیگر معاملات میں ہماری جو شناخت و پہچان دی گئی اس کو اپنانا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے۔ الہ العالمین ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر پر چلنے اور اس پر فخر کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔